قانونی طور پہ تو کانسٹیٹیوشن میں یہ جگہ نہیں ہے، لیکن یہ پولیٹیکل یوزلی کنسنسس بلڈنگ کے لیے اس طرح کے عہدے کریٹ کیے جاتے ہیں. ابھی تو اپنی گورنمنٹ ہے، اس میں کنسنسس کا بھی بظاہر کوئی مسئلہ نظر نہیں آ رہا. سو یہ اس کو قانونی طور پہ یہ کہاں سے طاقت حاصل کریں گے ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب؟ جی یہ بڑا اچھا آپ کا سوال ہے کہ اس میں جو پہلی چیز دیکھنے کی ہے نا کہ قانونی طور پہ آیا کسی کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنایا جا سکتا ہے کہ نہیں بنایا جا سکتا. تو آئین کا آرٹیکل 4 اس کی وضاحت کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہے اگر اس کی ممانعت ایکسپریسلی کانسٹیٹیوشن میں نہیں ہے تو اس کو کیا جا سکتا ہے، اس کو روکا نہیں جا سکتا. اگر کہ کانسٹیٹیوشن میں پروہیبٹ نہیں کیا گیا تو پھر وہ چیز ہو سکتی ہے. اور جیسے آپ نے ابھی کچھ مثالیں دی کہ 73 کا کانسٹیٹیوشن جو کہ 73 میں آیا تھا اور جس کو کہ 51 ایئرز ہو چکے ہیں اور ان 51 ایئرز میں ایک سے زیادہ دفعہ ڈپٹی پرائم منسٹرز جو ہیں وہ اپوائنٹ ہوئے ہیں. آپ نے لاسٹ جو اپوائنٹ ہوئے تھے وہ پرویز الہی صاحب تھے. تو چونکہ ممانعت نہیں ہے کانسٹیٹیوشن میں اور بہت ساری اور بھی پوزیشنیں ہیں جہاں پہ کہ وہاں پہ ایگزیکٹو آرڈرز کے نیچے ان کو درجہ دیا جاتا ہے وفاقی وزیر کا، جس طرح کے اسپیشل اسسٹنٹس ہیں ٹو دا پرائم منسٹر. اسی طرح سے ایڈوائزرز ہیں ان کو وفاقی وزیر کا درجہ دے دیا جاتا ہے. اور یہ بھی ایگزیکٹو کا اختیار ہے اور ایگزیکٹو کا اختیار ان معاملات میں جہاں کوئی ممانعت نہیں ہے وہ کافی ان کے اختیارات ہوتے ہیں اور وہ یہ اس طرح کی پوزیشن جو ہے وہ کنفر کی جا سکتی ہے کسی پہ بھی. اور یہ ایک نامن کلیچر ہے ڈپٹی پرائم منسٹر کا جس سے کہ ایک امپریشن ملتا ہے کہ بھی پرائم منسٹر کے بعد جو سب سے سینئر وزیر ہوں گے وہ یہ ہوں گے. اور اسی لیے ہم یہ 2 ٹرم سنتے ہیں، ایک سینئر منسٹر کی جو کہ کانسٹیٹیوشن میں نہیں ہے، لیکن پرائم منسٹر بھی اسی طرح سے کانسٹیٹیوشن میں نہیں ہے تو سینئر منسٹرز بھی اپوائنٹ ہوئے ہیں اور یہ بھی اپوائنٹ ہوئے ہیں. اسی طرح سے بہت سارے اور عہدے جو ہیں، جس طرح اومبڈس مین کا عہدہ تھا پہلے تو اس کی پوزیشن بھی اس وقت سینئر منسٹر کے برابر کر دی گئی تھی. ٹھیک ہے. اور جب مجھے یاد ہے جسٹس اسلم ریاض حسین جب تھے وفاقی محتسب اور ان سے پہلے سردار اقبال صاحب تھے تو ان کا عہدہ جو تھا وہ سینئر وزیر کے برابر تھا اس وقت. تو یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں چونکہ ممانعت نہیں ہے تو یہ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی غیر ٹھیک ہے. یعنی آپ کا نقطہ ہے کہ جس چیز سے روکا نہیں گیا اس کے لیے گنجائش نکل جاتی ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر، مور اور لیس ان موٹے موٹے الفاظ میں یہ جی بالکل نکل جاتی ہے اس سے. ٹھیک ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب، کیونکہ ایک قانونی رائے اس پہ یہ بھی ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی عہدہ کریٹ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو آئینی ترمیم کرنی پڑے گی. ملک کے اندر آئین اور قانون کا تو خیر ہم دیکھ ہی رہے ہیں اس وقت اپنی مرضی کے ہر طرح کی انٹرپریٹیشن ہوتی ہے. جب پرویز الہی صاحب بھی پرائم منسٹر بنے تھے تو تب کوئی قانونی ترمیم نہیں ہوئی تھی، نہ آئینی ترمیم ہوئی تھی، وہ ایک پولیٹیکل ارینجمنٹ تھا اس وقت. ابھی تو خیر کوئی پولیٹیکل ارینجمنٹ والی ایسپیکٹ بھی نہیں ہے. قانونی طور پہ ڈپٹی پرائم منسٹر اپنے اختیارات کہاں سے حاصل کرے گا؟ ڈپٹی پرائم منسٹر کے کوئی اختیارات نہیں ہیں جی. یہ صرف ایک نمائشی قسم کا ایک لیبل ہے جو آپ کسی کو دے دیں، اس کی عزت تکریم میں اضافہ اگر ہوتا ہے اس سے تو ہو جائے، لیکن اس کا آئین اور قانون میں کوئی وجود نہیں ہے. نہ اس لیبل کے اس عنوان کے دے دینے سے ان کے کوئی اختیارات میں اضافہ ہوگا. بس ایک نمائشی سا ایک لیبل ہے، کسی انا کی تسکین کے لیے دیا گیا ہے یا کوئی اور وجہ ہے مجھے نہیں پتا، لیکن اس کا کوئی آئینی یا قانونی جواز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اس کو آئینی طور پہ کیا قانونی طور پہ چیلنج کیا جا سکتا ہے؟ بیکاز ہم اس طرح کے ایک سیاسی ماحول میں ہیں جہاں پر شاید اس فیصلے کے اوپر کوئی قانونی چارہ جوئی کی جائے تو کیا ایسا ہو سکتا؟ دیکھیں کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، کیونکہ قانون یہی ہے کہ جس چیز کا اختیار قانون نے نہیں دیا وہ آپ نہیں کر سکتے. اگر قانون نے ایک عہدہ قائم ہی نہیں کیا، قانون میں ایک عہدے کا وجود ہی نہیں ہے تو آپ نے اس عہدے پہ کیسے کسی کو تعینات کیا؟ لیکن یہ ایک معمولی سی بات ہے، اس سے کوئی بڑا اثر کسی بھی چیز پہ نہیں پڑتا. کوئی کرنا چاہے پٹیشن تو کر دے، لیکن میری نظر میں یہ غیر اہم معمولی سا معاملہ ہے. اس سے صرف یہی نظر آتا ہے کہ ماحول کیا ہے حکومت کے اندر اور خاندان کی جو ایک تکریم دینے کی خواہش ہے وہ کتنی طاقتور ہے. اس سے علاوہ اس کا کوئی میں سمجھتا ہوں مطلب نہیں ہے، نہ اثر ہے.